السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، آج میں آپ حضرات کو ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کچھ جانکاری دینا چاہتا ہوں کہ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کس تاریخ، کس سن اور کس جگہ پیدا ہوئے، اور آپ کے زندگی کے اہم کارنامے کیا تھے، اور آپ کی شہادت کب اور کیسے ہوئی۔ فتح علی ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ بروز سنیچر 20 ذی الحجہ سن 1163 ہجری بمطابق 10 نومبر 1750 عیسوی میں بنگلور سے 33 کلومیٹر دور شمال کی جانب ایک قصبے میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام حیدر علی اور ماں کا نام فاطمہ بیگم ہے، جو فخر النساء سے مشہور تھی۔ وہ عرب کے خاندان قریش سے تعلق رکھتے تھے۔ 5 سال سے لے کر 19 سال کی عمر تک حفظ قرآن، دینی علوم اور جنگی فنون میں مختلف ماہرین فن سے مکمل مہارت حاصل کر لی، اور سپہ سالار بن کر جرأت و بہادری کے ساتھ دشمنوں سے مقابلہ کر کے فتح علی خان بہادر کا خطاب حاصل کر لیا۔ جب 1767 عیسوی میں دشمنوں نے باقاعدہ جنگ چھیڑ دی تو ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ بھی 7000 فوج لے کر ان سے لڑے اور انہیں شکست دے کر منگلور کے مضبوط قلعے پر قبضہ کر لیا۔ پورے ہندوستان میں ریاست میسور ہی ایسی تھی جس نے ان لوگوں کے خلاف 4 جنگیں لڑی۔ 2 جنگوں میں ان کو بھاگنے پر مجبور ہونا پڑا، پھر یا جیل کی ہوا کھانی پڑی۔ جنگ آزادی میں مسلمان بادشاہوں میں سے حیدر علی خان اور ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی قربانی اور جنگی حملوں کو بھلایا نہیں جا سکتا۔ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسا مرد مجاہد تھا جس نے دین اور آزادی وطن کے خاطر دشمنوں کے خلاف لڑتے ہوئے 4 مئی سن 1799 عیسوی کو اپنا پاکیزہ خون بہا کر خاک وطن کے ذروں کو روشن کر دیا۔ آپ کی سیرت: ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ سچے محب وطن اور تمام طبقہ کے لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کرنے والے بادشاہ تھے۔ ان کے دور میں سب کو اپنے مذہب کے مطابق عمل کرنے کی مکمل آزادی حاصل تھی، ساتھ ہی ساتھ شریعت کے ہر حکم پر عمل کیا کرتے تھے۔ ان کے اندر اسلامی معاشرے کے قیام کا بھرپور جذبہ تھا۔ وہ تقوی و پرہیزگاری، شرم و حیا، روزہ و نماز کی پابندی اور نماز تہجد کی ادائیگی کا بڑا اہتمام کیا کرتے تھے۔ دینی علوم میں بڑی مہارت حاصل تھی۔ بادشاہ ہونے کے باوجود بہت سی کتابیں لکھی اور دینی اور عصری تعلیم کے لیے جامع الامور نام کی ایک یونیورسٹی قائم کی، اور اہل علم کو ہر مسجد میں بچوں کی تعلیم کے لیے دینی مدارس قائم کرنے کا حکم دیا۔ جب انہوں نے میسور کی جامع مسجد تعمیر کرائی تو ملک کے بڑے بڑے علماء و مشائخ کی موجودگی میں فرمایا، اس مسجد کا افتتاح وہ شخص کرے جس کی ایک فرض نماز بھی قضا نہ ہوئی ہو۔ جب کوئی آگے نہیں بڑھ سکا تو نماز پڑھانے کے لیے خود آگے بڑھے اور فرمایا، الحمدللہ آج تک میری ایک بھی فرض نماز قضا نہیں ہوئی۔ مگر افسوس، اتنے بڑے شریعت کے پابند اور عدل و انصاف کرنے والے بادشاہ کی ساری خوبیوں کو چھپا کر آج ان کی سیرت و کردار کو غلط انداز میں پیش کیا جا رہا ہے۔ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کے بارے میں یہ ہے کہ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی دشمنوں سے آخری جنگ کے موقع پر حبیب اللہ نے عرض کیا، حضور، وقت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی جان اور اپنے شہزادوں کی یتیمی پر رحم کیجیے۔ تو سلطان نے کہا، میں اپنی ذات اور اولاد کو دین محمدی پر قربان کرنے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ میر صادق کی غداری سے دشمن کی فوج قلعے میں داخل ہو گئی تھی۔ بادشاہ نے کھانے کا ایک لقمہ اٹھایا ہی تھا کہ اپنے وفادار فوجی
شہید عبدالغفار کی شہادت کی خبر سن کر فرمایا ہم بھی اب کچھ دیر کے مہمان ہیں۔ یہ کہہ کر میدان جنگ میں کود پڑے اور کافی دیر تک لڑتے رہے، یہاں تک کہ قلعے پر دشمنوں کا قبضہ ہو گیا۔ چنانچہ ان کے غدار خادم راجہ خان نے کہا حضور اپنی جان کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو دشمن کے حوالے کرو۔ تو ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے جلال میں آ کر ایک ایسا جملہ کہا کہ جو جملہ تاریخی بن گیا۔ فرمایا میرے نزدیک شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ جسم پر کئی گولی لگنے کے باوجود شام تک لڑتے رہے۔ ایک غدار کا سلطان کی طرف اشارہ کر کے دشمنوں کے افسر کو خبردار کرنا تھا کہ چاروں طرف سے گولیوں کی بارش ہونے لگی اور سینے پر گولی لگتے ہی وہ زمین پر گر گئے۔ ایک سپاہی نے موقع غنیمت پا کر ان کی ہیروں سے جڑی تلوار نکالنے کی کوشش کی، تو ایسی نازک حالت میں بھی حملہ کر کے ایک سپاہی کو اور جہنم رسید کر دی۔ پھر سر پر گولی لگنے کی وجہ سے 4 مئی سن 1799 عیسوی کو جام شہادت نوش فرمایا۔ اگلے دن شاہی اعجاز کے ساتھ اپنے والد حیدر علی کے پہلو میں دفن کر دیے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ سے میں بھی دعا گو ہوں، آپ بھی دعا فرمائیں کہ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی اللہ مغفرت فرمائیں، اس کے درجات کو بلند فرمائیں اور اللہ تعالیٰ اس کی تمام قربانیوں کو شرف قبولیت بخشے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔